السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاک فوج نے ملک بھر میں چلنے والے سوشل میڈیا کے منفی پراپیگنڈے کا سخت نوٹس لیا ہے اور فارمیشن کمانڈرز کے ایک اجلاس میں واضح اعلان کیا ہے کہ پاک فوج اپنی قیادت کے ساتھ کھڑی ہے، آئین کی حکمرانی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے، اور اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بہت اہم اعلان انہوں نے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے نے ملک بھر میں ایسے آپریشن شروع کر دیے ہیں جو ایسے مہم چلا رہے تھے اور متعدد افراد اس میں گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جناب ایک پہلا سکینڈل آ گیا پچھلی حکومت کا توشہ خانہ کے حوالے سے۔ وہ گھڑی والا معاملہ تو اپنی طرف تھا، ایک ہار والا معاملہ نکلا اور اس پہ ایف آئی اے نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب جو کافی دنوں سے یہ اعلان کر رہے تھے کہ جناب لوگ گھیراؤ کریں، اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، اس کا پہلا نتیجہ بھی اسلام آباد میں سامنے آ گیا۔ اور اسلام آباد میں ایک ایسی افسوسناک واقعہ ہوا جہاں پہ پارلیمنٹیرینز پر ایک ہوٹل کے اندر حملہ کیا گیا ہے۔ اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اور پھر جو شہباز شریف کا شہباز سپیڈ پروگرام ہے، اس نے سپیڈ پکڑ لی اور آج بھی بہت سارے اہم کام کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آج ایک اجلاس ہوا ہے راولپنڈی میں، فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس۔ فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ایک ایسے اجلاس کو کہتے ہیں جس میں کور کمانڈرز اور پرنسپل سٹاف آفیسرز اور تمام فارمیشن کمانڈرز شریک ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ کور کمانڈر کانفرنس کی نسبت ایک بہت بڑا اجلاس ہوتا ہے جس میں تقریباً تمام، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاک فوج کے جو جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز ہیں اور میجر جنرلز ہیں، یہ تمام کے تمام اس میں شریک ہوتے ہیں۔ آج یہ اجلاس بہت اہم اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں جو ہے وہ بہت ساری اہم باتیں کی گئی اور سب سے پہلی بات تو یہ کی گئی کہ جو سوشل میڈیا پر ایک مہم چل رہی ہے پاک فوج کے حوالے سے، ایک ہم تو اسے غلیظ اور گھٹیا مہم ہی کہیں گے، وہ مہم ایک چلائی جا رہی ہے اور اس پہ انہوں نے ایک شدید قسم کے تحفظات کا اظہار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست کے اداروں کے ساتھ ہمیشہ پاک فوج کھڑی رہی ہے، ان کا تحفظ کرتی رہی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا شرکاء کہ آئین کے ساتھ یہ پاک فوج کھڑی ہے اور جو ہماری قیادت نے، پاک فوج کی قیادت نے آئین کی بالادستی کے لیے جو اقدامات کیے ہیں، پوری فوج ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پاک فوج ہے وہ ریاستی اداروں کا تحفظ بلا امتیاز کرتی رہے گی اور تمام حالات میں اندرونی اور بیرونی خطرات سے ملک کا دفاع کیا جائے گا۔ پاک فوج اپنی تمام ذمہ داریوں سے آگاہ ہے اور پوری فوج آئین اور قانون پر عمل پیرا ہے۔ آئین اور قانون کے حوالے سے جو پاک فوج کی قیادت نے اقدامات کیے ہیں ان کے اوپر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا۔ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس نے انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی جو ہے وہ ہر چیز سے مقدم ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بعض عناصر ایک گمراہ کن پراپیگنڈے کے ذریعے سوسائٹی اور ادارے میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ روایتی اور غیر روایتی خطرات سے پاک فوج نمٹنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اس عزم کا اظہار کیا کہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی ہے اس کے اوپر پاک فوج ہمیشہ اپنے عزم کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ ناظرین، اس موجودہ صورتحال میں جبکہ ملک بھر میں بہت سارا پروپیگنڈا سامنے آتا، ہم نے دیکھا کہ افسوسناک بات ہے، میں تو وہ ویڈیوز اپنے پروگرام میں چلانا بھی نہیں چاہتا جس میں پاک فوج کے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے جھنڈے جلائے گئے ہیں ایک مخصوص پارٹی کی طرف سے۔ اب یقینی بات ہے کہ بظاہر تو وہ ایک پارٹی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے نظر آتے ہیں، آگے انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس کے حقائق کیا ہیں۔ پاکستان کے جھنڈے جلائے جانے کے واقعے کے اور پاکستان کے پاسپورٹ جلائے جانے کے واقعے کے اور کہ ہمیں اس پاکستان میں نہیں رہنا، ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے، اس قسم کی جو باتیں کی گئی ہیں اس کا بہت شدید قسم کا نوٹس لیا گیا۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب جب دھرنا دے رہے تھے ان دنوں آتے جاتے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ جی او کے دفتر پہ پتھراؤ کیا کرتے تھے۔ روزانہ دھرنے کے بیچ میں کسی نہ کسی رپورٹر کو، کسی نہ کسی کیمرہ مین کو مارا جاتا تھا اور خان صاحب اس بات کو ٹال دیا کرتے تھے اور اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتے تھے، اپنے کارکنوں کو منع نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کارکنوں کے جذبات ہیں۔ تنگ آ کر اس وقت جو پریس کلب کی قیادت تھی، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی، انہوں نے خان صاحب سے کنٹینر کے اندر ایک میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ یہ معاملات رکنے چاہیے اور بند ہونے چاہیے۔
جس پر جب خان صاحب نے یہ آگے سے یہ وہی جواب دیا کہ جی یہ تو لوگوں کے جذبات ہیں تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اس وقت جو نیشنل پریس کلب کے صدر تھے طارق چودھری صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا کہ خان صاحب اس وقت آپ کنٹینر کے اوپر نہیں کنٹینر کے اندر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. تو خان صاحب اس کے بعد خاموش ہو گئے تھے اور اس کے بعد کافی دنوں تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا. جو قیادت ہوتی ہے جی اس کا کارکنوں کے اوپر بالکل کنٹرول ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ 3 دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت برطرف ہوئی, 3 دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت برطرف ہوئی, لیکن پاکستان کے جھنڈے, پاکستان کے پاسپورٹ, پاکستان کے آئین کے خلاف کسی نے کوئی بات نہیں کی. لیکن یہاں پر اب اس قسم کی ساری باتیں ہو رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو جانے میں, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ایک آئینی اور قانونی طریقہ تھا جس سے وہ جانے کو تیار نہیں تھے. پھر ریاستی جو میکنزم ہے جو آٹو پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ از خود حرکت میں آتا ہے, وہ حرکت میں آیا اور عمران خان صاحب کو جانا پڑا. اس کے بعد پھر وہ مسلسل خان صاحب ایسی باتیں کر رہے تھے جب وزیر اعظم تھے تب بھی, اس کے بعد بھی, کہ جی لوگ گھراؤ کریں, کارکن گھراؤ کریں, اس قسم کی بات کرتے. اور مختلف سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی چلائے جاتے, جس میں آرمی چیف کے خلاف بھی ٹرینڈ چلائے جاتے, پاکستان آرمی کے خلاف ٹرینڈ چلائے جا رہے تھے. پھر ایف آئی اے آ گئی جناب حرکت میں. ایف آئی اے نے آج پتہ چلا کہ لاہور میں اور کراچی میں اور 1-2 اور مقامات پہ آپریشنز کیے ہیں, کوئی تقریباً 1.5 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کیا ہے. ان میں سے ایک شخص جو ہے جس کو لاہور میں گرفتار کیے گئے, وہ اکیلا شخص جو وہ 22 اکاؤنٹ چلا رہا تھا اور وہ اس مہم میں شامل تھا. اب جو پاک فوج کے ایجنسیاں ہیں اور خصوصاً جو پاکستان کے ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے وہ ان تمام یہ جو پاکٹس ہیں ان کا سراغ لگا رہا ہے کہ کہاں کہاں سے اس قسم کی چیزیں آپریٹ کی جا رہی ہیں جہاں پہ پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے. انہوں نے اس سلسلے میں کاروائیاں شروع کر دی اور اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی ایف آئی اے کو خصوصی جو ہے وہ اقدامات کرنے کا حکم دے دیا. اس کے ساتھ ناظرین جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کتنا کنٹرول ہوتا ہے, کہ عمران خان صاحب جب ایسی باتیں کریں تو پھر اس کے آج اثرات سامنے آئے کہ اب سے کچھ دیر قبل جب ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کرے تو افطاری کے لیے اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کچھ پارلیمنٹیرینز موجود تھے, جن میں نور عالم خان صاحب تھے پی ٹی آئی کے منرف رکن قومی اسمبلی, اور ان کے ساتھ ندیم افضل چند تھے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی تھے, اور ایک ادور بھی صاحب ان کے ساتھ تھے. تو وہاں پر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینیٹر وہ وہاں پر موجود تھے. تو وہ افطاری کے لیے وہاں پہ موجود تھے. تو وہاں پہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا مبینہ طور پہ کارکن بتایا گیا ہے. اس نے آ کر پہلے نور عالم صاحب کو برا بھلا کہا, پھر اس نے پشتو زبان میں ان کو گالیاں دیں. آپ یہ ساتھ ساتھ میری ویڈیو چل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس قسم کا ماحول وہاں پہ بن گیا. جتنے لوگ وہاں پر فیملیز بیٹھی ہوئی تھی افطاری کے لیے تو وہ بڑی ڈسٹرب ہوئے. پھر نور عالم خان نے اس کو کہا کہ جی تم یہاں پہ گالم گلوچ مت کرو, یہاں پہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. تو اس شخص نے ایک تھپڑ مبینہ طور پر دے مارا نور عالم خان صاحب کو, جس کے بعد پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تھے, ندیم افضل چند تھے, انہوں نے اس شخص کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد اس کی خاصی دھلائی کی. اب یہ بات یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا اور اس کے بعد جواب میں انہوں نے کیا کیا, بات ہے کہ معاشرے کو لے جایا کس طرف جا رہا ہے. اور اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہیں عمران خان صاحب جو اپنے کارکنوں کو اس قسم کے اکسا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسی اکسانے کے نتیجے میں لندن میں بھی ایسے ہی واقعات ہوئے, پاکستان میں کافی ساری جگہوں پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں, کے پی میں کچھ مساجد کے باہر بھی کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں. بہرحال اب لگتا ہے کہ جو ہماری پاکستان فوج ہے وہ بھی اس کا نوٹس لے رہی ہے. پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے اور ایف آئی اے اس سلسلے میں بھرپور کارروائیوں کا آغاز کر چکی ہے. اچھا, پھر آپ کے ساتھ ایک اور بھی دلچسپ واقعہ شیئر کرتے ہیں. دلچسپ کیا افسوسناک ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی خبر دی تھی اور یہ امداد سمرو صاحب نے بریک کی تھی لاہور سے, کہ عمران خان صاحب کو جو محمد بن سلمان نے ایک گھڑی دی تھی مبینہ طور پر تحفے کے طور پہ, وہ انہوں نے توشہ خانے میں جمع کرانے کے بجائے اس وقت دبئی میں وہ گھڑی فروخت کے لیے بھیج دی تھی, اور وہ جس کا پتہ بھی محمد بن سلمان صاحب کو چل گیا تھا, اور انہوں نے وہ گھڑی جس دکان پہ وہ بکنے کے لیے بھیجی گئی تھی وہاں سے منگوا لی تھی. ایسا ہی ایک اور واقعہ یہاں پہ پاکستان میں بھی پتہ چلا ہے کہ توشہ خانہ میں جمع کرانے کے بجائے ایک ہار جو ہے وہ فروخت کیا گیا لاہور کے ایک بڑے صراف کو مبینہ طور پر 18 کروڑ روپے میں, اور یہ بتایا گیا کہ مبینہ طور پہ یہ جو زلفی بخاری صاحب ہیں ان کو بھیجا گیا تھا وہ ہار فروخت کرنے کے لیے, انہوں نے یہ ہار فروخت کیا. بات باہر نکل رہی ہے, اب اس واقعے پر ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پہ تحقیقات شروع کر دی ہیں, اس صراف کے بھی بیانات لے لیے گئے ہیں, اور سنا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی اب جلد شروع ہو جائے گا. یہ وہی توشہ خانہ ہے جی جس کے حوالے سے عمران خان صاحب وہ جو کہتے تھے کہ ریاست مدینہ میں حضرت عمر کی دوسری چادر کا پوچھا گیا تو یہ جواب تھا. تو جب سے اسلام آباد کے ایک جرنلسٹ رانا ابرار خالد صاحب, انہوں نے ایک
لیٹر لکھا تھا کہ جی توشہ خانہ کے بتایا جائے کہ طائف کی تفصیل بتائی جائے. جو فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ ہے اس کے تحت انہوں نے درخواست دی تھی, جس پر خان صاحب کی جو مبینہ ریاست مدینہ تھی انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو قومی سلامتی کا معاملہ ہے, اور انہوں نے دینے سے تفصیل انکار کر دیا, جس پہ وہ کورٹ میں چلے گئے. اور ابھی تک وہ کورٹ میں کیس پڑا, اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کی تفصیل نہیں بتا رہے. اس دوران بہت ساری باتیں سامنے آئیں. یہ گھڑی والا واقعہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا یہ بھی سامنے آیا تھا. اس کے علاوہ کچھ زیورات کے حوالے سے کافی چیزیں سمجھ آئی تھی کہ جو کروڑوں روپے مالیت کے زیورات ہیں وہ چند لاکھ روپے وہاں پہ جمع کرا کر وہ لے لیے گئے اور پھر ان کو مارکیٹ میں فروخت کر دیا گیا. لیکن اب یہ ایک پہلا واقعہ باضابطہ طور پہ سامنے آیا, جس کی ایک باضابطہ ہی انکوائری FIA نے بھی شروع کر دی ہے. اور اب جو وقت گزرے گا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں سامنے آئیں گی ان کے اوپر کارروائی ہوتی چلی جائے گی. اچھا, اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں جنہوں نے کل ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھایا, آج کا دن جو ہے انہوں نے بہت مصروف گزارا, جس کو واقعی کہتے ہیں کہ شہباز سپیڈ جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے. ایک تو جناب وہ صبح 8 بجے پہنچ گئے اپنے آفس, دوڑنے لگ گئے افسروں کو. ان کو تو پچھلے وزیر اعظم کی عادت تھی, کبھی 12 بجے آگے, کبھی 2 بجے آگے, کبھی 3 بجے آگے, 4 بجے پھر واپس چلے گئے. تو اب تو ان کو کام کرنا پڑے گا, کیونکہ پنجاب میں جب یہ CM تھے تو تب بھی ایسی صورت آتی تھی. سو بیوروکریسی کو سارا پتہ لگ گیا کہ بھائی جان اب یہ دال نہیں گلنی, اب یہ بندہ آ گیا جو کام کرتا ہے. اور آج کے دنوں میں انہوں نے ایک تو معاشی ٹیم کا ہنگامی اجلاس بلایا اور ان کو یہ ہدایت بھی کی کہ جو عوامی ریلیف کے لیے جو یہ فوری طور پہ جو ہے اقدامات کیے جائیں, اشیاء ضروریہ میں کمی جو ہے اس کے اقدامات کیے جائیں. پھر انہوں نے اقتصادی کونسل بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے, اور ہفتے میں جو 2 چھٹیاں ہوتی تھیں وہ انہوں نے بند کر دی. انہوں نے کہا جی ہم تو 2 چھٹیاں افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ایک ہی چھٹی جو ہوگی سرکاری دفاتر میں ہوگی. جبکہ خود وہ کہتے ہیں کہ جی میں اور میرا جو ٹیم ہے وہ تو اتوار کو بھی کام کرے گی, ہم تو کوئی چھٹی نہیں کریں گے. پھر جو اسلام آباد سے جو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک جو میٹرو بنی تھی, جو کہ پچھلے دور حکومت مسلم لیگ نون کے دور میں تقریباً وہ مکمل ہو گئی تھی, اس کے بعد سے اس کو ٹھپ کر دیا گیا, اس کے اوپر کام نہیں ہوا. بنی ہوئی تھی, ہر چیز ریڈی تھی, لیکن گزشتہ حکومت نے اسے کہتے ہیں نا وہ بغض نواز شریف میں اس کو نہیں چلایا. تو اب شہباز شریف صاحب نے آج یہ ہدایت جاری کی ہے کہ 5 دن کے اندر اس میٹرو کو جو ہے سروس کو رواں کر دیا جائے اسلام آباد کے شہری, تاکہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ان کی آمد و رفت میں آسانی ہو. سو اس قسم کی جو ہے وہ اب اقدامات شہباز شریف صاحب کی طرف سے نظر آ رہے ہیں. آج انہوں نے اتحادیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, کل وہ کراچی میں بھی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تو حج اور عمرے کے حوالے سے جو ایکسپنسز ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں. تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ معاملہ آگے کی طرف بڑھا ہے. پھر جو نریندر مودی صاحب نے مبارکباد دی, ٹویٹ کی, اس کا شہباز شریف صاحب نے رپلائی کیا, اور بجا طور پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مودی صاحب کی مبارکباد پر جو ہے وہ اس کو پسندیدگی کا اظہار کیا, بلکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی ان کو یاد دلایا کہ جناب پاکستان اور بھارت میں امن کے ہم بھی خواہاں ہیں, لیکن یہ امن کشمیر کے بغیر نہیں ہو سکتا. سو کل سے لے کر ابھی تک انہوں نے 2 مرتبہ کشمیر کا بڑا واضح اور دبنگ انداز میں ذکر کیا, اپنی پہلی تقریر میں بھی اسمبلی کے اندر, اور آج مودی صاحب کی ٹویٹ کے بیچ میں بھی انہوں نے وہ ذکر کیا ہے. سو اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جلسے کا اعلان کیا پشاور سے, وہ اپنے افتتاح کریں گے. ان کے مخالفین تو کہتے ہیں کہ پشاور سے وہ جلسوں کا آغاز اس لیے کریں کہ وہ وہاں پہ بھی ابھی ان کی حکومت ہے, تو ابھی سرکاری وسائل ان کو دستیاب ہیں. بہرحال یہ ایک اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو یہ جو مہم کسی قسم کی ہے وہ چلانے سے منع کریں, اور یہ جو انہوں نے اعلان کر رکھے ہیں وہ ایک بار نہیں 20 تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ گھراؤ کیا جائے لوگوں کا, اور اس سے جو ایک خانہ جنگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے, اور کافی جگہ پہ ایسے معاملات ہوئے بھی ہیں. تو اس کو روکنا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اب تک تو یہ سچویشن ہے کہ وہ حوصلہ افزائی ہی کی جا رہی. ایون اسد عمر صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی PTI کی سوشل میڈیا ٹیموں کو اور ان کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور ہم جو ہیں وہ اس کے خلاف عدالت سے رجوع کریں گے. جی بہت اچھی بات ہے, عدالت کے سے رجوع کریں, قانون کا راستہ اپنائیں, اور غیر قانونی راستہ نہ اپنایا جائے, اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے. اسی میں پاکستان کی بہتری ہے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ ریکوری ہو جائے, پاکستان اب مزید آگے کی طرف بڑھ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.